نے آج سے پہلے جو بھی کیا تم نے چھوڑو، اس کی ٹینشن نہ لو، سب کچھ بھول بھلا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، محبت کا قیام کرو، عاجزی کا رکوع کرو، اور امید کی کیفیتوں سے اللہ کو سجدے کرو، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، چولی پھیلاؤ، جتنا گر سکتے ہو، جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ اللہ کے سامنے، جتنی عاجزی ہے تمہارے اندر ساری اللہ کے سامنے رکھ دو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ بہت بڑے بڑے گناہ لے کر آیا ہوں، اے اللہ بہت بڑی بڑی بغاوتیں لے کر آیا ہوں، جانے انجانے میں نے ہر وہ چیز کی جس سے تو نے منع کیا، کچھ لوگوں نے کروائی، کچھ اپنی مرضی سے کی، اللہ یہ چھپن چھپائی کی زندگی مجھ سے مزید نہیں جی جا رہی، میں اب تیرے سے جڑنا چاہتا ہوں، میں آیا ہوں اپنا جرم قبول کرنے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے، کیونکہ ایک آیت میرے کانوں تک پہنچی ہے، اور میں اگر تم سے ایک پرسنل بات شیئر کروں اپنی، جب زندگی تنگ ہو چکی تھی مجھ پر، جب لوگ نہیں سمجھ رہے تھے مجھے، جب مجھے میرے گناہ اور میرے گندے اعمال ڈرا رہے تھے، تو قرآن کی اس آیت نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ اگر یہ آیت میں نہ پڑھتا تو شاید آج میں آپ لوگوں سے یہاں بات نہ کر رہا ہوتا، اور وہ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ اے نبی میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے بہت بڑے بڑے لیول کے، اللہ کو ناراض کیا، جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ مت سوچنا کہ اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں خوش ہو گیا، مجھے ایک نئی زندگی مل گئی، ایک نیا راستہ مل گیا۔ تو تم بھی جاؤ اللہ کے پاس اور اللہ سے کہو کہ اللہ میں بھی گنہگار ہوں، اللہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو تجھ سے دور بھاگتے ہیں، لیکن میں آ گیا میرے رب، اب نہیں جاؤں گا، مجھے بھی قبول کر لے، یہ گناہ کیے میں نے، بس ان کو معاف کر دے۔ اللہ سے اپنا حال بیان کرو، اور جب تم معافی مانگو تو خوشی خوشی اٹھو کہ تم نے جس رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے نا، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اب یقین کرو اور اس کے بعد سے نئی زندگی شروع کرو۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ چھوڑ دو بے حیائی، چھوڑ دو گناہ، چھوڑ دو غفلتیں۔ کتنی دفعہ کی ہیں تم نے یہ ساری چیزیں، کیا فائدہ ملا؟ کچھ بھی نہیں، آگے بھی نہیں ملنے والا۔ بس پھر اپنی زندگی عبادتوں کے ساتھ جوڑ لینا، علم کے ساتھ جوڑنا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو بھی حالت اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر آئے اس پر صبر کرنا، اس پر راضی رہنا، اور اللہ سے کہنا کہ اللہ حالت تو بڑی مشکل ہے، لیکن اگر اس مشکل حال میں تیری رضا مجھے مل رہی ہے تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے۔ ہاں، دنیا کی پرواہ نہ کرو، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو گے تو ایک مضبوط انسان بن کر لوگوں کے سامنے آ پاؤ گے۔ اگر اللہ سے دور بھاگتے رہے تو باوجود اس کے کہ دنیا میں تمہارے نام کے چرچے ہوگے، لیکن تم اپنے آپ کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ تو بس توبہ کریں گناہوں سے، رک جائیں بے حیائیوں سے، منہ موڑیں اللہ کی بغاوتوں سے، اللہ سے دور جانے کے بجائے اللہ کی طرف آنے کی کوشش کریں گے نا کوشش؟ یہ تو نہیں کہو گے کل سے کروں گا، پرسوں سے کروں گا۔ فرماتے عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، اگر اعمال بگڑے ہیں تو ان اعمال کو سنوارنے کی کوشش کرے، اگر اللہ سے تعلق کمزور ہے تو بچی کچی زندگی میں یہ کوشش کرے، یہ محنت کرے کہ اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو، عقل مند بنے، بے وقوف مت بنے۔ بڑے بڑے ٹیلنٹ زمین کے نیچے دفن ہے، بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے ملینئر بلینئر زمین کے نیچے دفن ہے، اور ان قریب تم بھی دفن ہونے والے ہو۔ سودا نہ کرو آخرت کا، سمجھانے والے سمجھا کے تھک چکے ہیں آپ لوگوں کو، اب اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ تمام حجتیں ہر انسان پر کلیئر ہیں بھائی، سب جانتے ہیں کہ کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اس کے باوجود ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہ کریں جو نفس اور شیطان چاہتا ہے۔ پلیز تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑی سی ہمت دکھاؤ، زندگی زیادہ گزر چکی ہے، تھوڑی رہتی ہے۔ نفس اور شیطان کے بہکاووں میں آ کر اپنے ایمان کو داؤ پر لگانے کے بجائے ایمان سے فائدہ حاصل کریں، آخرت کے سودے نہ کریں۔ رونا پرابلم نہیں ہے، رونا ایک انسانی فطرت ہے، جانور بھی روتے ہیں، پرندے بھی روتے ہیں، انسان بھی روتے ہیں، لیکن ہر وقت سمپتھی لینا، ہر وقت موڈ آف رکھنا، ہر بات پہ بیچارہ اور بیچاری بن جانا، یہ والا سسٹم بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ہر وقت گلے کرنا، فلانے نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلانے نے میرے ساتھ ایسا کیا، خدا کا واسطہ ہے یار، کیا ہو گیا یار؟ بھائی اتنے مظلوم نہیں ہو آپ لوگ جتنا مظلوم آپ لوگوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا، اتنا بھی نہیں ظلم ہوا آپ لوگوں پر۔ اور دوسری بات، چلو مان لیتے ہیں بڑا برا ہوا آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہوگی، اس دنیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی پرسنالٹی کو بھی پتھر مارے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حق کا راستہ قبول کیا نا، تو مشرکوں نے کوئی گلاب کے پھول کے سہرے نہیں پہنا دیے تھے ان کو، بلکہ عرب کی گرم ریت پر ان کو لٹا دیا گیا تھا، سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا تھا،
اور کوڑے مارے جا رہے تھے. کس وجہ سے؟ کہ تم اچھے کیوں ہو, تم نے اتنا اچھا فیصلہ کیسے کر لیا, ایک غلام ہو کر آقاؤں کے اگینسٹ جاؤ گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زندگی گزارو گے, اللہ کو اپنا معبود کہہ رہے ہو. اب یہ کوئی جرم ہے کیا؟ نہیں. لیکن اس وقت کے جاہلوں نے ان کو بھی کوڑے مارے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنا موٹیو نہیں چینج کیا, اپنی زندگی کے مقصد سے وہ پیچھے نہیں ہوئے, ظلم برداشت کیا, صبر کیا, اور اپنی زندگی اللہ رسول دین کے نام کر کے چلے گئے. ہمیں تو 2-4 مسئلے گھیرتے ہیں, واللہ ہم تو اتنے سست ہو جاتے ہیں, اتنے نکمے بن جاتے ہیں کہ نہ ہی پوچھو. یہ ابھی تم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے غزہ کے لوگوں پر کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں. ماؤں سے بچے جدا ہوئے, بچوں سے ماں باپ جدا ہوئے, لوگوں کے گھر ٹوٹے, لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ہمت کو دیکھو, ان کی کریج کو دیکھو, ان کے حوصلوں کو دیکھو. بھوک کے باوجود, جانی مالی نقصان ہونے کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے. اسی لیے تو پوری دنیا میں اپنا نام منوا چل رہی ہے زندگی تیری. خوش ہے, اطمینان میں ہے, پرسکون ہے. چل جھوٹے, یہ سارے ڈرامے نا ان کے سامنے کرنا جو تجھے جانتے نہیں ہیں. میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں تمہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے سے پہلے نا اس امت کا کنیکشن قرآن سے جوڑ کر گئے تھے, اپنی سنتوں سے جوڑ کر گئے تھے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں نے دنیا کو اپنا غلام بنایا. آج تو جس گندی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے نا, اور جس کو تو مٹھی میں کرنے کے چکروں میں اس دنیا کو کیسے فتح کرنا ہے, وہ ساری اسٹریٹجی تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی تھی. لیکن انفارچونیٹلی ان کے جانے کے بعد تو نے ڈنکے بجائے محبتوں کے, بڑے بڑے دعوے کیے, یا رسول اللہ آپ پر جان قربان. لیکن ریالٹی میں اسلام کے بیسکس کا بھی نہیں پتا. بہت بڑے بڑے کلیمز کیے ہم نوجوانوں نے, یا رسول اللہ ہم ہمیشہ اللہ کے فرما بردار رہیں گے. لیکن ان کے جانے کے بعد ہم نے کیا کیا, ان کی تعلیمات کے ساتھ ہم نے کیا کیا. آج ایک نوجوان شرم محسوس کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپناتے ہوئے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی ہم نے اختیار کرنا شروع کر دی تو یہ لبرل لوگ تو ہمیں کہیں گے کہ یار یہ بہت اولڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں. اور بھائی نہیں ہوتے ہم جیسے لوگ اولڈ مائنڈیڈ. حرام چھوڑ دیا تو زندگی کا مزہ کیسے آئے گا؟ اور بھائی تو جتنی بھی کوششیں کر لے, جن مزوں کے چکروں میں تو ہے نا وہ یہاں ہے ہی نہیں. یہاں ہر مزہ 5-10 سیکنڈ سے زیادہ لاسٹ ہی نہیں کرتا. لذت کی جو ڈیوریشن ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. اور تو ٹھہرا جذباتی بندہ, تو کہاں تھوڑے پہ خوش ہو سکتا ہے. اسی لیے تو بار بار لذت لینی پڑتی ہے ہمیں, بار بار ایک گناہ ہمیں کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ لذت وہ ڈوپامن ہمیں ملتی رہے. اسی لیے ہم جیسے نوجوان نہ جانے ایک گناہ کو کتنی دفعہ رپیٹ کر چکے ہیں, اور اس گناہ کی لذت سے ہمارے دل نہیں بھر رہے. میری جان, جتنا مرضی تم گناہوں والی زندگی اختیار کر لو, میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں وہ سکون جو تم گناہ کر کے حاصل کرنا چاہتے ہو نا, نہیں ملے گا. حرام ایکٹیویٹیز میں تمہارے نام کو 4 چاند بھی لگ گئے نا, تم تب بھی اندر سے کھوکھلے رہو گے, تنہا رہو گے, اکیلے رہو گے. اگر تیرے 2-4 افیئرس چل رہے ہیں نا, تیرے یہ افیئرس 50 ٹائم ملٹیپل بھی ہو گئے نا, تب بھی تو سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکے گا. یہ لذات کی دنیا, یہ لسٹ اور ڈیزائر کی دنیا کچھ ایسی ہے کہ بندے کو لگتا ہے کہ یہ کروں گا تو مطمئن ہو جاؤں گا, لیکن بندہ ساری زندگی کھو دیتا ہے, ساری زندگی ضائع کر دیتا ہے, لیکن مطمئن کبھی نہیں ہوتا. بھائی یاد رکھو کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ بہت ذلیل کرتی ہے. یہاں نا ہر دوسرے تیسرے بندے کے کوئی نہ کوئی کام پھنسے ہوئے ہو نہیں رہے. حالانکہ اس کی چاہت یہ ہے کہ ہو جائیں جلد سے جلد, ہماری محنت رنگ لے آئے, ہماری دعاؤں کا ثمرہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے. ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ اسے کسی نہ کسی درجے کی بادشاہت مل جائے. جن چیزوں کو وہ پسند کرے وہ چیزیں مکمل طور پر ان کے ہاتھ آ جائے. جن لوگوں پر ان کا دل آ جائے وہ لوگ بھی ان کے مرید بن جائے. اور بھی نہ جانے کتنی خواہشیں ہیں جو انسانوں نے پال رکھی ہے اپنے دل کے اندر. ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے, اپنی من چاہی زندگی کے لیے 1000 در کھٹکھٹائے جا رہے ہیں, 1000 لوگوں سے امیدیں لگائی جا رہی ہیں, ہر دوسرے تیسرے بندے پر بھروسے کیے جا رہے ہیں. پھر جس کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں اسے ایک نئی خواہش لگ جاتی ہے, اور جس کی خواہش پوری نہیں ہوتی اس کے چہرے لٹک جاتے ہیں. بدگمانیاں, مایوسیاں, عجیب عجیب سوچیں اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں. یار ویسے آپس کی بات ہے, یہاں اگر ہم ساری چیزوں کو پا لیں, ساری خواہشوں کو پوری کر لیں, اور اگر اللہ رب العزت سے مانگی گئی تمام دعائیں کمپلیٹ ہو جائیں, قبول ہو جائیں, کتنا رہیں گے یار. چیزوں کو کتنا استعمال کر لیں گے, کتنا کھا لیں گے, کتنا پی لیں گے, کتنا جمع کر لیں گے. ہر بندے کو یہ دنیا ہی کیوں چاہیے یار. ہر بندہ
دنیا ہی کے در کیوں کھٹکھٹاتا چلا جا رہا ہے؟ میری جان پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. بڑے در کھٹکھٹائے ہیں ہم نے, بڑی امیدیں لگائی ہیں لوگوں سے, کوئی در نہ کھلا, کوئی کام نہ آیا. اور پتہ ہے جب تھک گئے, ہار مان لی, تو سہارا کون بنا؟ اللہ کی کتاب. سمجھا کون, سمجھایا کس نے؟ جب امید ٹوٹنے لگی, جب زندگی بے مقصد سا لگنا شروع ہوئی, ایک نیا مقصد کس نے دیا؟ تمہارے رب نے, میرے رب نے, ہم سب کے رب نے. ہی سو مرسیفل. واللہ وہ ایسا ہے کہ دل کرتا ہے نا بس اس پہ جان قربان کر دی جائے. حالت تیری یہ کہ تو دل کی گہرائیوں سے اللہ سے جڑنا چاہ رہا ہے, اور اعمال میرے اور تیرے ایسے کہ جو ہمیں دن بدن اللہ سے دور لے کے جا رہے. ہماری ہر نئی صبح نئے گناہ سے ہوتی ہے, اور ہماری ہر شام گناہوں پہ ہی ختم ہوتی ہے. ابھی بھی دل نہیں بھرا گناہوں سے؟ اور کرنے ہیں. کتنے؟ کب تک؟ سارے گناہ تو کر لیے ہم نے, اب کون سا ایسا ایک گناہ رہ گیا کہ جس کو کرنا باقی ہے؟ اور اس کو کرنے کے بعد یہ خیال کریں گے, یہ احساس کریں گے کہ یار اب بس, اب اللہ کے ساتھ کچھ لمحے گزارنے چاہیے. میری جان میں لکھ کے دیتا ہوں تمہیں, سارے گناہوں کو کرنے کے بعد, ساری لذتوں کو ٹیسٹ کرنے کے بعد, لوگوں پہ بھروسے کرنے کے بعد, محبتوں کے دعوے کرنے کے بعد, حرام چیزوں میں انوالو ہونے کے بعد, سالوں سال اللہ سے غافل رہنے کے بعد بھی تجھے کبھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا, تو کبھی اپنی لائف سے مطمئن نہیں ہو سکتا. لیکن اگر تو 5 منٹ سچے دل سے اللہ رب العزت کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لے, 5 منٹ کے لیے جیتے جی اللہ کی ملاقات کو اگر امیجن کر لے, تو تجھے اپنی زندگی قیمتی لگنا شروع ہو جائے گی. تو وہ 5 منٹ ہی کافی ہوں گے تجھے بدلنے کے لیے. تو اللہ اگر یہ سب کچھ دے رہا ہے تو مجھے بھی اس قابل بنا دے کہ میں خود سے یہ کہہ سکوں کہ تو بھی اللہ کا ہے. تو تیرے پاس کچھ نہ ہو مانگنے کا, تجھے ہر چیز بے معنی لگے, بس تیری زبان پہ صرف ایک ہی دعا ہو کہ یا رب, جب تو کہتا ہے کہ تو میرا پیدا کرنے والا, جب تو کہتا ہے کہ خالق بھی تو ہے, رازق بھی تو ہے, حفیظ بھی تو ہے, حفاظت بھی تو نے کرنی ہے, دوست بھی تو ہے, مددگار بھی تو ہے, سب کچھ دیا بھی تو نے اور سب کچھ ہے بھی تیرا, تو میں تو رہ گیا نا لکیر کا فقیر. اور تو یہ کہتے ہوئے یہ خواہش کرے, یہ حامی بھرے کہ اللہ اگر یہ سب کچھ تیرا ہے, میں بھی تو تیرا ہوں,